حضرت سیدنا علی کی عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارہ نے اثر کیا۔ طفلانہ استعجاب سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اے علی، تم بھی ہمارے ساتھ عبادت کیا کرو۔ حضرت سیدنا علی کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کی، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں گا اس کے متعلق۔ چونکہ سرکار کائنات کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا، اگر تمہیں تعمل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب سے پوشیدہ آیا کرتے اور اپنے اسلام کو رسول اللہ کے حسب ہدایت ظاہر نہیں کیا۔ پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت سیدنا علی ہی تھے۔ جب نماز کا وقت آتا، رسول اللہ مکہ کی کسی گھاٹی میں جا کر عبادت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی بھی اپنے والد، چچا صاحبان اور تمام افراد خاندان سے چھپ کر جاتے اور تمام نمازیں رسول اللہ کے ساتھ ادا کرتے، اور شام ہو جاتی تو گھر واپس آیا کرتے۔ یہ سلسلہ جب تک اللہ کو منظور تھا جاری رہا۔ ایک دن جبکہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب نے دیکھ لیا۔ ابو طالب نے رسول اللہ سے پوچھا، عزیز من، یہ کون سا دین ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے چچا محترم، یہ اللہ کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اے پیارے چچا، آپ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں جن کو مخلصانہ دعوت پیش کی جائے۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، اے عزیز، باخدا جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ ابو طالب نے اپنے صاحبزادہ علی سے کہا، اے بیٹے، یہ کیا مذہب ہے جس پر تم چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا، والد صاحب، میں اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں، اور میں انہی کی پیروی کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، وہ تم کو اچھی بات ہی کی طرف بلاتے ہیں، لہٰذا اسی پر قائم رہو۔ جو لوگ حق و صداقت کی جستجو اور اسلام کی طلب میں مکہ آیا کرتے، حضرت سیدنا علی ان کی مدد اور رہنمائی فرمایا کرتے اور انہیں رسول کریم کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ نے ان کو خاص صلاحیت اور ذہانت بخشی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں، ایک دن ہم اور رسول اللہ گھر سے نکلے اور کعبہ کے در پر آئے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور میرے کاندھوں پر پیر رکھ کر اونچے ہوئے اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا، مگر میری کمزوری کو آپ نے محسوس فرمایا اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا، میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جب ایسا کیا اور حضرت مجھے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ اتنا اونچا ہو چکا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اس طرح کعبہ کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں جو پیتل یا تانبے کا بنایا ہوا بت رکھا تھا اس کو میں نے داہنے بائیں موڑنے لگا اور آگے پیچھے جھکانے لگا، یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرا دو۔ میں نے گرایا تو وہ ایسے چور چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن۔ پھر وہاں سے اترا اور ہم دونوں تیز قدم چلتے ہوئے گھروں کے پیچھے آ گئے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ حضرت سیدنا کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا جن کی تعداد 40 تھی۔ حمزہ، عباس، ابو طالب سبھی شریک تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بار گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت سیدنا مولا علی اٹھ کھڑے ہوئے، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص، جن میں ایک 13 سال کا نوجوان، وہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت سیدنا علی پھر اٹھے، حضرت نے اس دفعہ بھی انہیں بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی نے جاں بازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا تو ارشاد ہوا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔